بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 34واں سبق ہے۔ پیچھے ہم نے علم بلاغت کے اجل اور ادق ہونے پر گفتگو کی تھی، اور ادق ہونے کی دلیل پہلے بیان کی تھی، اشرف ہونے کی بعد میں، کیونکہ وہ تفصیلی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ اشرف علوم ہے، مطلب اشرف علوم کے افراد میں سے ایک فرد ہے علم بلاغت۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی علم بلاغت کا شرف جو ہے اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اس سے قرآن کا اعجاز معجز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ ہمارا سوال ہے کہ علم بلاغت کی جو اشرف ہونے کی وجہ ہے وہ اعجاز قرآن کا حصول ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعجاز قرآن کی معرفت مقصود ہے؟ اگر صرف کہ بھئی علم بلاغت سے اعجاز قرآن کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ جی قرآن موجود ہے، اگر صرف یہی مراد ہے تو بھی کو مقدم کر کے جو متن نے حصر پیدا کری ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اس قسم کا جو اعجاز ہے کہ قرآن موجز ہے، صرف یہی اگر مراد ہے علم بلاغت سے، تو اس قسم کا جو اعجاز ہے وہ علم کلام سے بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ علم کلام میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس کی بلاغت جو ہے وہ حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اگر اعجاز قرآن سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا اعجاز بلاغت کے اعلیٰ ترین مراتب پر مشتمل ہونا یہ معلوم ہوتا ہے علم بلاغت سے، اگر یہ مطلب مراد ہے تو پھر بھی حصر باطل ہے۔ کیونکہ یہ جو معرفت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اعجاز بلاغت کے اعلیٰ ترین مراتب پر مشتمل ہے، یہ معرفت بھی علم کلام سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ علم کلام کی جو مباحث نبوت ہے اس سے یہ بات ظاہر ہے۔ تو خلاصہ سوال یہ ہے کہ علم بلاغت سے آپ نے ہمیں یہ بیان کیا کہ وجوہ اعجاز معلوم ہوتے ہیں، یعنی قرآن کا معجز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کے معجز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ جی قرآن کا معجز ہونا صرف معلوم ہوتا ہے تو وہ تو علم کلام سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور بلاغت حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے علم بلاغت سے کہ چونکہ علم بلاغت سے قرآن پاک کا اعجاز بلاغت کے اعلیٰ ترین مراتب پر مشتمل ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس لیے بھی حصر باطل ہے، کیونکہ یہ معرفت بھی علم کلام سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ علم کلام میں مباحث نبوت سے بات ظاہر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم بلاغت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی اعجاز جو ہے وہ اعلیٰ مراتب بلاغت پر حاوی ہونے کی بنا پر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ مراتب بلاغت پر مشتمل ہونے کا جو یقین ہے وہ صرف اور صرف علم بلاغت سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور علم سے حاصل نہیں ہوتا، تو حصر ٹھیک ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جی آگے جا کے بیان یہ ہوگا کہ طرف اعلیٰ اور قریب من الاعلیٰ یہ دونوں حدود یہ حد اعجاز ہے، جس سے واضح ہوا کہ بلاغت قرآن طرف اعلیٰ اور قریب من الاعلیٰ دونوں پر قطعاً مشتمل ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ قرآنی آیات کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اعلیٰ سبیل التفاوت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف طرف اعلیٰ ہی پر مشتمل ہے، بلکہ قریب من الاعلیٰ والی بلاغت پر بھی مشتمل ہے، حالانکہ یہاں پر جو ماتن نے بیان کیا ہے وہ اعلیٰ مراتب بلاغت پر حاوی ہونے بیان کیا ہے، تو یہ تو درست نہ ہوا، کیونکہ اس طرف اعلیٰ قریب من الاعلیٰ والی طرف چھوٹ گئی۔ تو جواب یہ کہ مراتب اعلیٰ سے مراد عام ہے، چاہے وہ طرف اعلیٰ ہو یا قریب من الاعلیٰ ہو، اور دونوں اسی میں داخل ہیں۔ اس کے بعد ماتن رحمہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِن مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ ابو یعقوب یوسف السکاکی۔ یہاں سے ماتن رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مفتاح العلوم جو علامہ سکاکی کی معرفت الآراء تصنیف ہے، اس
کی جو نفع بخشی ہے اور اس کی جو مفید پن ہے اس کو اس کو بیان کریں، اور انہوں نے اس کو یہاں سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وکان القسم الثالث، کانا کا جس طرح پیچھے کانا علم البلاغت اسی پر عطف ہے اس کا، اور یہ لمبا کا ماتحتی عبارت ہے۔ اور قسم الثالث من مفتاح العلوم، کہ مفتاح العلوم کی تیسری قسم۔ مفتاح العلوم یہ لکھی ہوئی جو ہے وہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کی ہے، جس میں انہوں نے کئی ایک علوم بیان کیے تھے، تقریباً 9 علوم انہوں نے اس میں جمع کیے تھے۔ 3 اقسام پر مشتمل تھا یہ۔ قسم اول میں نحو، صرف اور اشتقاق کو بیان کیا تھا۔ قسم دوم میں عروض، قوافی اور منطق کو بیان کیا تھا، اور قسم سوم جو تھی اس میں معانی، بیان اور بدیع کو بیان کیا ہے۔ تو یہی سے مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وکان القسم الثالث من مفتاح العلوم، کہ مفتاح، اور جب قسم ثالث یعنی مفتاح العلوم کی، اس پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ کہ من مفتاح العلوم میں جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قسم ثالث یعنی مفتاح العلوم۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قسم ثالث ہی کا نام مفتاح العلوم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مفتاح العلوم میں تو 3 قسمیں ہیں جن میں 9 علوم بیان ہوئے ہیں، اور اس میں سے تیسری قسم مفتاح العلوم کی وہ ہے جو ہمارے ہاں ابھی ماتن نے لی ہے اپنی بات بیان کرنے کے لیے۔ تو جب ایسا ہے تو قسم ثالث مفتاح العلوم کا ایک جز ہوگی، مفتاح العلوم کا عین تو نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ قسم ثالث یعنی مفتاح العلوم، تو اس کو عین بنا دیا۔ یہ تو یہاں پہ ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ کہ من صرف بیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تبعیض کے معنی کو بھی متضمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قسم ثالث یعنی مفتاح العلوم کا ایک جز جس کو قسم ثالث کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قسم ثالث اور مفتاح العلوم کے درمیان عینیت کا اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قسم ثالث جو ہے یعنی مفتاح العلوم کی، چونکہ وہ ان تینوں اقسام میں سے عمدہ ترین ہے، تو گویا کہ عمدہ جز پر ہی کل کا اطلاق کر دیا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب قسم ثالث مفتاح العلوم کی تھی، الذی صنفہ الفاضل، جس کو لکھا ہے فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے۔ ابو یعقوب ان کا نام ہے مصنف مفتاح العلوم کے، اور نام یوسف ہے، ابو یعقوب کنیت ہے، سکاکی ان کی وطنی نسبت بھی ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں نے ان کی نسب نسبت بھی ذکر کی ہے، اس لیے کہ ان کے جو جد امجد تھے وہ سونا یا چاندی کے سکے بناتے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قسم ثالث مفتاح العلوم کی، جس کو فاضل اجل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے تصنیف کیا، تغمدہ اللہ بغفرانہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت پہ چھپا لے، اعظم ما صنف فیہ، جو سب سے بلند ترین ہے، بلند و بالا ہے ان تمام سے جو ان میں تصنیف کی گئی، یعنی اس کے علم بلاغت اور علم توابع میں جو تصنیف کی گئی ہیں کتب، ان میں سب سے بلند و بالا کتاب ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو اعظم ما صنف فیہ ماتن لے کر آئے ہیں، اس ترکیب سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قسم ثالث کی جز نہ ہو بلکہ خود مستقل کتاب ہو، اس لیے کہ اس میں تفضیل جب مضاف کیا جائے، جیسے یہاں پر ہے اعظم مضاف ہے، ما صنف فیہ مضاف ہے بتاویل، تو جب اس میں تفضیل مضاف کیا جائے تو وہ اپنے مضاف الیہ کا بعض ہوتا ہے، اور مضاف الیہ یہاں کتابیں ہیں، تو ثابت ہوا کہ قسم ثالث بھی کتاب ہی ہے، گویا کہ ان تمام کتابوں سے بعض ہے، یعنی تمام کتابوں میں سے بعض کا مطلب ہے کہ قسم ثالث بھی جو ہے وہ ایک کتاب ہے۔ تو اس سے تو یہ لازم ہے، حالانکہ یہ صراحتاً غلط ہے، کیونکہ قسم ثالث جو ہے وہ جزو کتاب تو ہے، کتاب تو نہیں ہے، لیکن اعظم سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی قسم ثالث لغوی معنی کے لحاظ سے تو کتاب ہے، کیونکہ لغت میں کتاب کے معنی ملنے کے ہیں، ضم اور جمع کرنے کو کہتے ہیں، اور قسم ثالث میں اس معنی کا تحقق ہے، لہذا لغوی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اگر اصطلاحی طور پر بھی دیکھا جائے تو دیگر کتابوں کی طرح اس کی بھی تدوین چونکہ مستقل طور پر ہوئی ہے، قسم ثالث کی تدوین، تو اس معنی کے طور پر بھی یہ کتاب ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ بھی موجود ہے کہ چونکہ مفتاح العلوم کی یہ عمدہ جز ہے، لہذا اس عمدہ جز پر ہی کل کا اطلاق کر دیا جائے، اس لیے مصنف نے اعظمہ کہا ہے، تو تب بھی یہ درست بات ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ماتن رحمہ اللہ نے اس قسم ثالث کو اس کی کارآمد ہونے کی اور زیادہ مفید ہونے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث ہے وہ بلند و بالا ہے علم بلاغت کی کتابوں سے، من الکتب المشہورتی، کہ جو بھی ان میں کتب مشہورہ ہیں ان میں جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، زیادہ نفع بخش ہے۔ کہ کیوں؟ فرماتے ہیں نفعا بیان لما صنف، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم ما صنف کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں زیادہ بلند و بالا، کہتے ہیں نفعا، تمییز من اعظم، یہ اعظم کی تمییز ہے، یعنی اس کے معنی کو مزید واضح کر رہی ہے کہ نفعا لکونہ احسنھا ترتیبا، کہ یہ زیادہ نفع مند ہے کیونکہ قسم ثالث جو ہے ان کتب مشہورہ میں سے سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے ترتیب کے طور پہ، یعنی اس کی مشہور کتابوں میں سے ترتیب بہت عمدہ ہے، بہت ترتیب عمدہ ہے۔ ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ شارح نے بیان کیا ہوا وضع کل شیء فی مرتبتہ، کہ ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ تو صاحب مفتاح العلوم نے قسم ثالث میں ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے ہر کسی کی ترتیب جاندار رکھی ہے، تو اس لیے ایک تو یہ ترتیب اس کی بڑی جاندار ہے، وَلِكَوْنِهِ، اور دوسری وجہ کیا ہے اس کی مفید ہونے کی، اعظم ہونے کی؟ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، کیوں؟ اس لیے کہ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا کتب مشہورہ میں سے سب سے زیادہ مکمل تھی، سب سے زیادہ مکمل تھی تحریر کے طور پہ۔ تحریر کا مطلب ہوتا ہے مہذب کلام، یعنی کلام کو مہذب کرنا، کلام کو کاٹ چھانٹ کرنا، حشف اور زوائد سے پاک کرنا۔ اس کو جب حشف اور زوائد سے پاک ہو کلام تو اس کو اتم اور اکمل کہا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ تو یہ ہے کہ مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث ہے وہ حشف اور زوائد سے بھی پاک ہے، گویا کہ وہ اتم تحریر ہے، مکمل تحریر ہے، مہذب تحریر ہے۔ وَأَكْثَرُهَا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اور یہ تیسری وجہ ہے کہ اکثر الکتب، یعنی کہ کتب مشہورہ میں سے مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث ہے وہ اکثر للأصول، یہ اصول کو بہت زیادہ جمع کرنے والی، یعنی سب سے زیادہ جو اصول جمع کیے گئے ہیں وہ اسی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتب مشہورہ میں یہ اصول بیان نہیں کیے گئے۔ تو اس لیے یہاں سے شارح رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو گویا کہ ماتن نے اپنی 3 وجوہات سے اس کے اعظم التصنیف کو بیان ہونا فرمایا ہے۔ پہلی میں یہ بیان فرمایا کہ دیگر جو کتب مشہورہ ہیں وہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے حسین ہیں، ایسا نہیں کہ وہ حسین نہیں ہے، وہ حسین ہے، لیکن مفتاح العلوم جو ہے وہ احسن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہر کلمے اور ہر مسئلے کو ایک مناسب محل پر رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہاں پر مصنف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے احسن ہے، اور آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں حشف اور زوائد اور تطویل وغیرہ بھی ہے، تو یہ تو اعتراض ہو گیا، کیونکہ آگے چل کے مصنف نے قسم ثالث میں حشف، تطویل اور تاکید پر مشتمل ہونا بیان کیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں بلاغت کے منافی ہیں، تو قسم ثالث احسن تو نہیں رہی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف نے قسم ثالث کو صرف ترتیب کے اعتبار سے احسن کہا ہے، دوسرے اعتبارات سے احسن نہیں کہا، لہذا قسم ثالث کا مذکورہ چیزوں پر مشتمل ہونا اس کی احسنیت ترتیب کے منافی نہیں ہوگا۔
اور مصنف رحمہ اللہ نے دو وجہ اور بھی بیان کی ہیں، جس کی تفصیل اور جن پر تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں سبق کو اپنے، اور آگے جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم سبق اگلے اس میں بیان کریں گے، جس میں ہم ان دو وجوہات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو بھی دیکھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔